تبوک میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، کربلا میں پڑھا، نیزوں پہ بھی پڑھا. ہم سے کوئی امتحان نہیں مانگا اس نے. وہ میرے ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر و پیشتر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ تھے کہ جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں. اب آپ داڑھی شریف رکھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اب آپ اپنے سر پہ ٹوپی رکھیں، امامہ رکھیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اور جتنے مرضی نبی پاک علیہ السلام کے بلند بلند نعرے لگائیں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے. لیکن پھر بھی کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن تب کیا تھا، کسی کو درمیان میں سے دو کر دیا گیا، کسی کو جناب کوئلوں پہ لٹایا گیا. ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت نام ان کے لیے کتابوں میں لکھا ہے جی، ان کی پشت اس طرح تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا. وہ ایک دن کسی نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی پشت کا تذکرہ کر دیا. یہ ان کو اسلام کے لیے اس قدر زیادہ تکلیف دی گئی کہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، اور ان کی پشت اس طرح ہے جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے کہ چمڑی جل چکی ہے، نیچے سے چربی ظاہر ہو چکی ہے. تو آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. وہ بلائے گئے. آپ نے فرمایا کرتا اٹھاؤ پیچھے سے. انہوں نے جب کرتا اٹھایا نا تو آپ نے ان کی پشت کو چوما. تو وہ آگے سرچ کرتے ہیں امیر المومنین آپ نے میری پشت کیوں چومی ہے؟ فرمایا اس لیے چومی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. تو اب تو کچھ بھی نہیں ہے یار. پھر بھی ہم پتہ نہیں کیوں بھاگے ہوئے سارے. اب تو کوئی بھاگنے کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. کوئی فرعون نہیں، کوئی نمرود نہیں، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی ابو لہب نہیں، کوئی عتبہ نہیں، کوئی شیبہ نہیں، کوئی ولید بن مغیرہ نہیں ہے، کوئی بھی نہیں. اب تو حضرت ان کا نام لو، لوگ خود نیچے بیٹھیں گے، آپ کو اوپر بٹھا دیں گے. اب تو آپ ان کا نام لو، لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کی جوتیاں اٹھائیں گے، آپ کو جناب وہ سوٹ بھی دے کے جائیں گے، ساتھ حضرت آپ کو سلائی بھی دے کے جائیں گے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر انمول کر دیا. اس لیے حضرت میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ بک جاؤ حضرت. اور پھر کیونکہ ماشاءاللہ آج تکمیل قرآن پاک کا پروگرام ہے، تو کیونکہ امت تو ویسے ہی قرآن چھوڑ چکی ہے حضرت. امت قرآن ویسے ہی چھوڑ چکی ہے حضرت. اب نہیں ہمارے پاس قرآن. بس کچھ خاص مواقع ہیں جہاں ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے، باقی قرآن والی بات ہے بالکل نہیں. نہ کاروبار میں قرآن، نہ ہماری زندگیوں میں قرآن، نہ ہماری رشتہ داریوں میں قرآن، نہ ہمارے تعلقات میں قرآن، کہیں بھی قرآن. بس جہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ہم نکال لیتے ہیں. اب رمضان شریف آنے لگا ہے، آفز آج کل تیز کر دینے پہ کام مزہ. ختم پہ تھوڑا سا پڑھ لیا، یا محفل کی ابتدا میں تھوڑا سا پڑھ لیا. باقی نہ خطیب کو یاد تو نہ نقیب کو یاد. غصہ نہیں کرنا میری بات کا. قرآن نہیں ہے. میں تو ہمارے جتنے خطیب احباب ہیں، نقیب ہیں اسپیشلی، میں ان سے بھی کہتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جن شعر پڑھ دیو کہ تھی انیاں قرآن دیں آیتاں پڑھ چھڑو تو کی جائے گا. شعر اثر نہیں کرے گا، قرآن اثر کرے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. شعر کے لیے تو نہیں ہے یہ، قرآن کے لیے. جتنے شعر پڑھے جاتے ہیں، اگر ہماری محافل میں اتنی قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں اور ان کا ساتھ ترجمہ کیا جائے، شاید محفل کا رنگ ہی بدل جائے. لیکن کیا ہے، دے شعر پہ شعر حضرت. اور بلکہ لکھا ہے کہ سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. لیکن کیا ہے، اکا دکا شاید کہیں کو پڑھ دے سو پڑھ دے، باقی نہ خطیب صاحب نے کو پڑھنی ہے تو نہ ہی نقیب صاحب نے کو پڑھنی ہے. دے شعر تے شعر کھڑک دا حضرت. قرآن نہیں ہے حضرت، کتنے نہیں قرآن. پھر شادیوں پہ میں پوری قرآن کی مخالفت کر کے نا، ایک نہیں پورا، جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں، پورا قرآن نال متھا لا کے حضرت جی. پھر اینڈ پہ کیا ہوگا، ہوں لگے نہیں جی قرآن کو برکتاں لے کے تو ووٹی قرآن تھلے ٹورن لگے نہیں دے. پہلے الف سے لے کر یہ تک ایک بات تو نے قرآن کی نہیں مانی ہے. جب سے تو نے شادی شروع کی اور آج اینڈ ہونے لگا، ایک بات تو نے قرآن کی نہیں مانی ہے. ہر بات میں تو نے قرآن پاک کی مخالفت کی. تو اب تو کیا قرآن سے برکتیں لے گا. اور تقریباً میرا اپنا ذاتی تجربہ حضرت،
90% حضرت وہ جو قرآن اٹھاتا ہے نا وہ بے وضو ہوتا ہے حضرت. اور لوگوں نے آگے سے حضرت جی مسئلہ کیا گھڑ دیا ہوا ہے, نہیں وہ کیڑا پھڑیا وہ, میں تو وہ یزدان پھڑیا تھا نا حضرت جی, تقریباً نہیں حضرت جی, قرآن لاؤ حضرت. قرآن جو ہو گیا وہ بھی بتائے گا, جو ہو رہا ہے وہ بھی بتائے گا, اور جو ہونے والا ہے وہ بھی بتائے گا. اور حضرت آج جس نے نہیں نہ کیا, جس نے داڑھی شریف نہیں رکھی ہے حضرت, آج آپ کے پاس 1000 بہانے آگے سے, جی اسلام میں داڑھی, داڑھی میں اسلام, پتہ نہیں کدھر سے. اور کبھی حضرت دعا کریں اللہ سب کو توفیق دے. جس نے نہیں نہ رکھی, کبھی حضرت یہ فضول گفتگو نہ کیجئے گا جی داڑھی میں اسلام, اسلام میں داڑھی. عجیب بات ہے, اتو چور اتو چتر, اتو رکھی نہیں تو تو آکڑنا حضرت جی. معافی مانگ اپنے اس فعل سے اللہ سے کہ میں نے نہیں رکھی ہوئی ہے. بھائی اسلام ہے کس چیز کا نام؟ میں یہ ٹن آپ دیکھ رہے ہیں حضرت, یہ جمعرات کو اللہ نے میں واپس آیا ہوں اس شہر مبارک کی خاک چوم کے حضرت ہیں, تو میں دیکھ رہا تھا کہ سارے کا سارا جو عمر ہے نا وہ اللہ کے مقربین کی اداؤں کا نام ہے حضرت. اب دیکھیں نا حضرت جی, سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صفا سے مروہ بھاگی تھی, کس لیے؟ پانی تلاش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی, اتنا پسند آیا وہ بھاگنا, ہمیں کہتا تم بھی بھاگو. اللہ کو حضرت اگر دیکھا جائے, اللہ معاف کرے کوئی اعتراض نہیں میں کر رہا جی, ہم کون اعتراض, اگر دیکھا جائے تو حضرت اب کو بھاگنے کی سمجھ نہیں آتی ہے حضرت, لیکن وہ اتنا بھاگنا پسند آیا سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ, فرمایا سارا ہی بھاگو حضرت, سب بھاگ رہے ہیں حضرت. بھائی ہے ہی اداؤں کا نام. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے محبوب پاک علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ پہ داڑھی شریف تھی, تو پھر دوسری بات کدھر سے آ گئی؟ جو نہیں رکھ رہا حضرت آج باتیں کر رہے ہیں آگے سے, سر پہ ٹوپی نہیں رکھ رہا, نہیں دین پہ چل رہا. پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن کیا الفاظ ہوں گے, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. منوان ترجمانی مفہوم ہے, کہے گا بندہ کیوں نہیں مانی میں نے حضرت, کیوں داڑھی شریف نہیں رکھی میں, کیوں میں آگے سے اس طرح کی باتیں کرتا رہا, کیوں خود دین پہ نہیں چلا, کیوں اپنے بچوں کو دین نہیں پڑھایا, کیوں اپنے بچوں کو دین نہیں سکھایا, کیوں اپنے بچوں کو عالم نہیں بنایا. یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے کر لیا ہوتا. لیکن پھر کچھ نہیں ہو سکے گا, پھر تو وقت گزر گیا ہوگا. جتنے حضرت احباب بیٹھے ہیں, آپ یہ علماء کے پاس بیٹھے ہیں, دین سیکھیں حضرت. ہمیں خود اندازہ نہیں ہے کہ ہم ہر روز اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. جس نے تہجد آج نہیں پڑھی ہو گیا نا نقصان, جس نے آج فجر کی سنتیں نہیں پڑھی ہو گیا نا نقصان, جس نے آج 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا ہو گیا نا نقصان, جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو گیا نا نقصان, جس نے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا ہو گیا نا نقصان. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہم ہر روز اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے. یہاں حضرت جی چند ہزار چند روپے کے نقصان پہ میں نے لوگوں کے بلڈ پریشر بڑھتے بھی دیکھے ہیں, لوگوں کے بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کے دل بھی پھٹتے دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کو حضرت برین ہیمرج بھی ہوتے دیکھے ہیں حضرت. لیکن ادھر خود ہمیں اندازہ نہیں, کیونکہ ہمیں دین نہیں آتا کہ ہم ہر روز اپنا کتنا بڑا نقصان کرتے ہیں. جس نے آج سورہ یاسین تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان, جس نے آج سورہ رحمان تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. سبحان اللہ کے حوالے سے حضرت لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے, صحابہ حاضر خدمت تھے. احد شریف حضرت پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ جناب حاضر خدمت تھا. تقریباً 4 میل اس پہاڑ کی لمبائی ہے. ٹھیک ہے جی, وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے جی, نبی علیہ السلام نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا, میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ صحابہ نے عرض کی, اللہ کے محبوب اتنا بڑا پہاڑ, کون ہم میں سے طاقت رکھتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر عمل کرے؟ فرمایا تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. صحابہ نے عرض کی, اللہ کے محبوب علیہ السلام کیسے؟ فرمایا ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے حضرت.
جتنا نہیں، جتنا زیادہ، اور کتنا زیادہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. جتنا نہیں کہا حضرت، کہا زیادہ ہے حضرت. کتنا زیادہ نہیں خبر. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے حضرت. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے. لیکن کیا ہے، ہر روز نقصان کرتے ہیں، نہیں کہتے ہیں. جس کی اثر کی سنتیں رہ گئی نقصان ہو گیا، جس کی زور رہ گئی نقصان ہو گیا. لیکن کیا ہے، احساس نہیں ہے حضرت جی. کسی کو اس نقصان کا دکھ ایسی مار پڑ گئی حضرت جی، چھن گئی یہ دولت ہم سے. وہ لکھا جی امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز پڑھ کے نا وہ مسجد سے نا وہ نکل رہے تھے، اور ایک نوجوان فجر کی ادائیگی کے لیے بھاگتا ہوا آ رہا تھا. امام صاحب کی اور اس کی ملاقات مسجد کے دروازے پہ ہوئی. اب امام صاحب کا مسجد سے باہر نکلنا اس بات کی دلیل تھی کہ فجر کی جماعت ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی اسے نہیں رہا گیا. امام صاحب کو عرض کرتا ہے حضرت جماعت ہو گئی. آپ نے فرمایا وہ تو ہو گئی. تو جماعت رہ جانے کے دکھ میں نا اس کے اندر سے ایک آہ نکلی، کہتا آئے میری آج فجر کی جماعت رہ. امام صاحب نے دیکھا، فرمایا تجھے اتنا دکھ ہے فجر کی جماعت رہ جانے سے؟ اس نے کی حضرت ایویں تو آہ نہیں نہ نکلی. آپ نے فرمایا میں نے جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. تو مجھ سے سودا کر لے. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا، تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے کہا حضرت ہو سکتا ہے اس طرح؟ کرو جی سودا. فرمایا جماعت کا ثواب تجھے دیا. اس نے کہا حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. دن گزر گیا، امام صاحب بھی رات کو اپنے بستر پہ لیٹے سنت زندہ کرنے کے لیے. وہ بھی اپنے بستر پہ لیٹا. وہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ کوئی اعلان کر رہا ہے اوئے اتنا بڑا نقصان کر دیا. وہ جو آج تیری فجر کی جماعت رہ گئی تھی نا، اور اس دکھ میں وہ جو تیرے اندر سے ایک آہ نکلی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی، اللہ نے تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا تھا. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. لیکن اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا، سودا ہو چکا تھا. اس نے کہا چلو صبح کا انتظار کرتا ہوں، صبح امام صاحب کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے کہوں گا حضرت سودا کینسل، اپنا جماعت کا ثواب دیں، لے لیں، میری آہ دے دیں. اور صبح پہنچ گیا، وہ بھی امام صاحب کے ساتھ ہی نماز پڑھی. وہ نماز پڑھ کے حضرت وہ امام صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، آپ نے جواب عطا کیا. اور کرتا ہے حضرت عرض کرنی تھی کہ وہ جو کل سودا ہوا تھا وہ کینسل کرنا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ کہتا نہیں حضرت بس سودا کینسل کرنا ہے. آپ نے آگے سے مسکرا کے فرمایا اللہ کے بندے، خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. لیکن کیا ہے حضرت جی، چھن گئی یہ دولت ہم سے حضرت جی. اب تو بس دنیا ہی دنیا ہے. گھر اچھا ہونا چاہیے، گاڑی اچھی ہونی چاہیے، کپڑے اچھے ہونے چاہیے. بس جماعت جاتی ہے تو جائے، سنتیں جاتی ہیں تو جائیں، نہیں قرآن کھلا تو نہیں کھلا. کسی کو فکر ہی نہیں کہ ہر روز کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. دن گزر رہے ہیں، اور پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن کیا ہوگا؟ کیا بندے کہیں گے؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے کر لیا ہوتا. اور اس کو حضرت تھوڑا اور واضح کر کے میں بس آخری بات مولانا روم نے بیان کی. میں آپ سب سے گزارش کروں گا حضرت، ایک تو حضرت کی بارگاہ میں بھی ماشاءاللہ جن کے بیٹے نے تکمیل قرآن کی، جس کو سعادت میسر آئی ہے، کہ حضرت اس کو عالم بنائیے گا، اس کو عالم بنائیے گا. بڑی ضرورت ہے اس وقت حضرت ملک پاکستان کو علم کی حضرت. اور آپ اپنے بچوں کو بنائیں عالم. اسپیشل جتنے احباب بیٹھے نا جڑے کھاندے پیندے حضرت، میں سب سے گزارش کروں گا اپنے بچوں کو عالم بناؤ. اس وقت ضرورت ہے دین اسلام کو آپ کے بچوں کی، اپنے بچوں کو عالم بنائیں، بہت ضرورت ہے حضرت. اندھیرا دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ہر بندے کی اپنی سوچ ہے جی. اگر کوئی میری سوچ سے اگری نہیں کرتا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. میں اس بات کا قائل نہیں کہ اندھیرے سے لڑا جائے اور اپنا زور ضائع کیا جائے. میں اس بات کا قائل ہوں آپ روشنی بڑھا دیں.
اندھیرا آٹومیٹک ختم ہو جائے گا. روشنی بڑھائیں. اندھیرا بڑھ رہا ہے, روشنی بڑھائیں حضرت, اور اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. یار کرو سودا حضرت. بڑے نے ڈاکٹر ساڈے کرو, بڑے نے انجینئر ساڈے, عالم حضرت. ٹھیک ہے, اس طرف سے بھی سلوک ٹھیک نہیں کیا گیا کہ جو علماء کے وظائف ہیں, بڑا اوکھا کام ہے جی اس وظیفے پہ چلنا, اور ہوا پری پلان ہے اور جان بوجھ کے کیا گیا. یہ اس لیے کیا گیا کہ تنہا 12,000 رکھو تاکہ کوئی بندہ اپنے بچے کو عالم نہ بنائے. اللہ آپ کیا سمجھتے کیا کوئی مولوی کو کم پڑا ہوتا ہے کسی سے؟ نہیں, وہ مولوی ہے حضرت جی جس کو قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کر حضرت والناس کی سین تک منو ان یاد ہوتا ہے. ایک زیر زبر آگے پیچھے نہیں. کوئی ڈاکٹر حضرت کو دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے فلاں کتاب اس طرح یاد ہے. کوئی انجینئر کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. یہ عالم دین ہی ہے. آپ نے تو سمجھ لیا کہ شاید اور نہیں, بڑا اوکھا ہے عالم دین بننا. 8 سال لگتے ہیں, لیکن آگے کیا ہوا؟ بڑا ہوا پری پلان تاکہ لوگ اپنے بچوں کو عالم نہ بنائیں, اور وہ کامیاب ہوئے اپنے پلان میں. لوگوں نے چھوڑ دیا اپنے بچوں کو عالم بنائیں. اس لیے حضرت جی عالم بنائیں اپنے بچوں کو. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے ان لوگوں نے جیسا بھی سلوک کیا علماء کے ساتھ, میں کہتا ہوں یہ کیا کم بات ہے. محبوب پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں جس کا مفہوم ہے جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. کیا یہ دولت کم نہیں کہ تیرے بیٹے کو دیکھنا اللہ کے رسول کو دیکھنا بن جائے؟ کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے؟ کتنی بڑی سعادت ہے. ٹھیک ہے اس کے پاس جاگیریں نہیں ہوں گی, ٹھیک ہے اس کے پاس حضرت جی کو ڈی ایچ اے میں, کوئی جناب کو عسکری میں, جناب کوئی گلبرگ گرین میں اس کے پاس گھر نہیں ہوگا, رہے گا یہ مسجد کے چھت پہ ہی. لیکن گلبرگ گرین ڈی ایچ اے میں رہنے والے کو یہ میسر نہیں ہوگا جو تیرے بیٹے کو میسر آئے. محبوب کیا یہ کام ہے؟ محبوب نے فرمایا جس نے کسی عالم باعمل سے ہاتھ میں لایا وہ ایسے جیسے اس نے مجھ سے. ٹھیک ہے اس کے پاس دولت نہیں ہوگی, یہ لوگ اس کی قدر نہیں کریں گے, اس کے جانے کے بعد اس کو باتیں بھی کریں گے, اس کی غلطیاں بھی نکالیں گے, پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے بولیں گے. لیکن تو یہ دیکھنا تو ان کو کیوں دیکھتا ہے؟ بناؤ اپنے بچوں کو عالم حضرت. آج ضرورت ہے حضرت جی, دو اپنے بچے دین کے لیے حضرت جی. بڑے بڑے اعلیٰ ماشاءاللہ مدرسے آپ کو میسر ہیں, مدارس ہیں ہمارے, دعوت اسلامی ہیں, اور سارے جو ہمارے علماء ہیں, کام کر دو اپنے بچوں. تو بس تکلیف ہے. میں حضرت وہ میرے دوست ہیں, وہ میں اکثر جانا, وہ ایک دن مجھے کہنے لگے حضرت, وہ جو میرے بچوں کی امی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی میرے دوست بھی ہیں کہ تھلو ہی ہو کے ٹر جاتا ہے, تو کدی ان کے اتنے بھی آئے. میں حضرت چلا گیا, گرمیوں کی بات ہے پچھلے کی, حضرت حضرت کا مسجد کی چھت پہ گھر حضرت, میں اندر بیٹھا حضرت مجھے رونا آ گیا. گھر کی سی حضرت ہے لگے تندور ہے حضرت, چھت پہ گھر تھا, تپے پہ حضرت کی گھر حضرت, اور وہ اور ان کے 2 بچے اور بچوں کی امی ہے. وہ تو پردے میں تھی. خیر یہ بڑا رونا ہے. دیکھو سب کچھ ہوگا حضرت, لیکن یہی دولت بہت ہے ہمارے لیے کہ محبوب نے فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. ٹھیک ہے لوگ باتیں کرتے ہیں, ان کا کام ہے باتیں کرنا, کرنے, لیکن آپ ان کو نہ دیکھنا, آپ جب بھی دیکھنا ان کو دیکھنا, اور بناؤ اپنے بچوں کو عالم. ضرورت ہے اس وقت حضرت, ضرورت ہے. بس آخری بات حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی کی کمال تفسیر بیان کی حضرت. چلو آپس میں بیٹھے ہیں, تقریر نہیں کرنی, بس ایک تو بات ہی ہے. ہمیں تو حضرت آج تک غلاموں کی سمجھ نہیں آ سکی. مجھے کیا اقبال کو بھی نہیں ہے, وہ بھی کہتے ہیں شمع کشتہ کو جلا سکتی ہے موج نفس ان کی, الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں. پھر کسی نے کہا تھا چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ تھے جن کی بڑی شفقتیں اور محبتیں رہی ہیں.
اور بہت کچھ سیکھا میں نے ان سے. کوئی قبرستان میں حضرت جی رہتے تھے, اور کوئی یہ نہیں جی کچھ تھا نہیں تھے قبرستان چ رہتے تھے, نہیں, بڑے امیر کبیر آدمی تھے, اور حضرت نے بھرا میلہ چھوڑا تھا, جو کہ بڑا اوکھا کام ہے. بھرا میلہ, ہم میں سے اکثر درویش وہی بنتے ہیں, ہوتا کچھ نہیں تو درویش بن گئے. وہ مرد کلندر تھا جس نے بھرا میلہ چھوڑا تھا. بہت اوکھا کام ہے. کار پرونٹھا آئے پھر سکی روٹی کھانا اوکھا کام ہے, تو جو ہوئے سکی تو پھر وہ تو نہیں نہ کوئی. یہ کمال ہے. وہ میرا گھر قبرستان کے سامنے تھا, حضرت کا گھر جو ہے وہ قبرستان کے سائڈ پہ تھا. میرا گھر بھی میری طرح چھوٹا سا, حضرت کا گھر بھی حضرت کی طرح بہت بڑا تھا. کوشش ہوتی تھی جو کچھ وقت ملے تو میری کوشش تھی کہ وہ حضرت کے پاس گزر جائے. آپ بھی کوشش فرمایا کریں اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں. کو اچھا نہ ملے کسی اچھے کی کتاب کھول لیا کریں, کتاب نہیں ہے تو کسی اچھے کے مزار پہ چلا جائے. بس کوشش فرمائیں تعلق اچھوں سے رہے, کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں چھڈ دے بے درداں دی یاری نتاؤں جاسی منہ کالا. چھڈ دے بے درداں دی یاری نتاؤ جاسی منہ کالا. یہ تو تنہائی چنگی جڑی بخشے نور اجالا. کوشش کیجئے اچھوں کے پاس بیٹھیں, اور کوشش کیا کریں غریبوں کے پاس بیٹھیں. شکر گائے گا آپ میں. یا اپنے تو میر کل بیٹھو گے تو اور نہ شکری آئے گی. کوشش کرو جڑا تڑے تو تھڑا ماڑا نہ وہ دے کل بیاں کرو, شکر آئے گا. شکر آئے گا. میں خود نہیں کہہ رہا, نبی علیہ السلام فرماتے اوپر نہ دیکھو نیچے دیکھو, وہ شکر آئے گا. تڑے کل جی حضرت جی ایک کرولا آئے تو تسی فارچونر والے نہ یاری لاؤ گے تو پھر کرولا دا شکریہ ادا کرنے دل نہیں کرنا. دل کرنا میرے کل فارچونر کیوں نہیں. کوشش کیا کرو کہ اپنے تو ماڑے ہیں نہ یاری کو, تاکہ شکر آ جائے. جتنے اندر نہ شکری نہ آ جائے. حالانکہ میں اس حوالے سے روز نئے امتحان میں پڑھتا ہوں. ہر روز نواں کار ویکھنے ہیں, ہر روز نویں لوگ ویکھنے ہیں. اندر پھر ایک نویں لڑائی لگ جاتی ہے. اسی بڑا اوکھا پھڑ کے بنیا ہوتا ہے, وہ پھر کٹا کھول جاتا اندر آ رہا, پھر نویاں خواہشاں جاگ پندیاں. بہرحال اللہ میں معافی کر دے. لیکن وہ مرد کلندر تھا جس نے حضرت جی بھرا میلہ چھوڑا. میں ایک دن نا جون کی دوپہر تھی, میں زور کی نماز پڑھ کے آیا تو ایویں نظر پڑی تو حضرت بالکل اکیلے بیٹھے تھے. تو میں نے کہا لے بھائی بابے ہوری کر لئی کوئی یار دی گل ہوئی. یہ بابے بڑے ان کا دل کرتا ہے حضرت کو اس طرح کہے جس سے یار کی باتیں کریں. آندے کوئی نہیں, کوئی منڈا لینا آندا ہے, کوئی گڈی لینا آندا ہے, کوئی پلاٹ لینا آندا ہے, کوئی پیر ڈبل کرانا آندا ہے. یہ بڑے دکھے ہوں, ان کے دل بڑے دکھے ہیں. یہ سارا دن بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کوئی تو آئے جدنا یار دی گل ہوئے. میرے دادا پیرو مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی, میں نے اکثر دیکھنا کہ کوئی مجھے ایسا دنیا دار آنا تو حضرت کو غصہ چڑھ جانا, جیسے حضرت کا دل کرنا کہ جائے بس ہے. تو کوئی مولوی آنا, کوئی قادری صاحب آنے, کوئی حافظ صاحب آنے, کوئی چشتی صاحب آنے, تو حضرت نے خوش ہو جانا. میں نے ایک دن عرض کی, میں حضرت یہ مولوی آتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے, تو میرے ارگے آ جاندے نے دنیا دار تو بڑا غصہ کرتے. فرمان لگا یار مولویاں دے آیا تاں خوش ہونا وا, ہوں مولوی آیا کوئی یار دی گل ہوئے گی کوئی یار. یہ پھر مینوں یہی کہنا ہے نہیں جی تے ہے نہیں جی تے دعا کر چڑو. پھر یہ مولوی آیا کوئی یار دی گل ہوئی. تو میں بیٹھا, میری نظر پڑ گئی, میں چلا گیا حضرت. تو آپ کو پتہ جی جون کی دوپہر اور قبرستان میں وہ حضرت کا تو پہلے ہی پسینہ بیٹھ رہا تھا. تھوڑی دیر بعد نا میرا بھی بہنا شروع ہو گیا حضرت. تو یہ بات ہے سن 2000 کو 2003 کی. تو میری ایویں نظر پڑی تو حضرت کے گھر کا نا ونڈو اے سی چل رہا تھا. تبھی یہ والا نہیں تھا جو موجودہ یہ اے سی شکل یوز اختیار کر چکا ہے نا, کہ ایک دیوار موری کر کے تار وہ باہر ٹنگیا تھا پکھا نہیں, وہ جو دیوار میں لگتا تھا حضرت ونڈو اے سی جس کو کہتے ہیں, وہ حضرت کا چل رہا تھا اور اس کی آواز آ رہی تھی اچھی خاصی. وہ میرے ایویں دل میں خیال آیا, میں نے کہا یار یہ بابے اور نے کی کیتا ہے کہ ڈھائی آخ ٹھنڈا کمرہ ہونا ہے تو بابے ہوری چھڑ کے کتنے قبرستان بیٹھے. پھر امتحان بھی بڑا جی,
سامنے ہی کار ہے یہ سردیاں آندیاں ہونیاں نے تو بابے ہوری ہیٹر بھی یاد آتا ہونا ہے سامنے کار ویکھ کے بیڈ بھی یاد آتا ہونا ہے تو بابے ہوری کتنے بہ رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں کسی بادشاہ کے دربار میں جاؤ تو سر کنٹرول میں رکھو کسی عالم کی مجلس میں جاؤ تو زبان کنٹرول میں رکھو اور کسی اللہ والے کی مجلس میں جاؤ تو پھر خیالوں کو کنٹرول میں رکھو کیونکہ یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں حضرت نے میرا وسوسہ پکڑ دیا لیکن خود جواب نہیں دیا مجھے کو توجہ اس طرح کی کہ وہ میری زبان پہ بات آ گئی جو دل میں سوچا تھا میں نے حضرت کو کہہ دیا آپ نے پھر سوال کا جواب نہیں دیا میرے سوال میں سے سوال نکالا اور مجھے فرمانے لگے مولوی جی یہ ٹھنڈا کمرہ میں یاد کراندے پہ ہو یہ دسو ہے ٹھنڈا کمرہ چھڑ کے آنا کتنے ہے تو اس کے جواب کے لیے آپ کا درس نظامی ہونا کوئی ضروری نہیں سب کو اس کا جواب آتا ہے میں نے عرض کی حضرت اتنے قبرستان چی آنا ہے تو انہوں کو فرمان لگے یار 4 مونڈیاں تے جو آنا ہی میں آپ ہی آ گیا 4 مونڈیاں تے جو آنا سی میں آپ ہی آ گیا حضرت سے بہت کچھ سیکھا حضرت نے بہت کچھ عطا کیا اور میں جاتے جاتے آپ کو اتنا ضرور کہنا چاہوں گا اللہ آپ کو اور دے اور دے اور دے اور میں اتنی سردی میں اتنی دور سے چل کے آپ کو یہ بھی نہیں کہنے آیا کہ سارے قبرستان چلیے نہ یہ میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے بس جاتے جاتے حضرت آپ کو اتنا ضرور کہوں گا جہاں مرضی رہو حضرت لاہور رہو سیالکوٹ رہو کراچی رہو اسلام آباد رہو جرمنی رہو سوئٹزرلینڈ رہو ڈینمارک رہو ناروے رہو نیو یارک رہو بس کبھی قبرستان کو بھولنا نہ خرابی تب بھی ہوگی جب قبرستان بھول جاؤ گے خرابی تب بھی ہوگی کبھی نہ بھولنا بڑا اچھا وقت گزرے گا اس لیے بابا صاحب نے کہا تھا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آوندا کوئی کر کے مقصد حل چلیا یار فریدا اتنے سب مسافر نہیں کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا کوئی مانے کوئی نہ مانے اور کیونکہ حضرت ہمارا بڑا لوگوں سے وہ ہے شیطان نے بڑی بڑی گولیاں دے رکھی ہیں لوگوں کو اور لوگ بڑے مزے سے نا ان گولیوں کو چوس رہے ہیں گولی تو پھر گولی ہوتی ہے نا اج مکی کل مکی حضرت گولی تو گولی ہوتی ہے مثال کے طور پہ تقریباً حضرت جی لوگوں کو شیطان نے یہ گولی دے رکھی ہے کیا اسی کلے نہیں جناب ساری دنیا خراب جدو ہوئے گا حساب ادو ویکھ لیں گے اللہ حضرت جی کیمرہ لگا ہوا ہے پتہ نہیں کہاں تک بات جائے کبھی مذاق میں بھی یہ بات نہ کہنا کیونکہ اس پہ علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ کلمہ کفر ہے حضرت یہ اللہ کے بندو ہمیں تو ایک ایسا جو تھانے بلا لے ہم تو اس کو نہیں دیکھ سکتے اس کے سامنے ہماری ٹانگیں اس طرح کامتی ہیں تو ہم اللہ کو دیکھ لیں گے کیونکہ یہ بہار شریعت میں مسئلہ لکھا ہے جس نے اللہ کے عذاب کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا حضرت کبھی مذاق میں بھی یہ نہ بولنا بلکہ وہی کہنا جو میاں محمد بخش صاحب نے کہا تھا فرماتے عدل کریں تو تھڑ تھڑ کمبن اچیاں شانہ والے فضل کریں تو بخش عدل کریں تے تھڑ تھڑ کمن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جاون میں جے بھی منہ کھالے کسی نے شیطان نے گولی دیتی ہے اے جان مٹھا اگلا کنے ڈٹھا نہیں حضرت جی ڈٹھا ہی ڈٹھا یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ختم ہو جانا کچھ بھی نہیں ہے نہیں ڈٹھا بھی ہے اس لیے جہاں کہیں بھی رہنا حضرت اس کو کبھی نہ بھولنا اصل میں حضرت جی لکھا ہے کہ جیسے جیسے بزرگوں کا قرب بڑھتا ہے ان کا کلام کم ہوتا جاتا ہے میرے حضرت نے زیارت کی ہے میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی ایک وقت آیا بابا چپ کر گئے اللہ حضرت جی حافظ صابر علی صابر صاحب حکیم عبداللہ صاحب اور پیر سید نذیر حسین شاہ صاحب یہ ہمارے سیالکوٹ کی وہ شخصیات تھیں کہ جن کے لیے لوگ چاہتے تھے کہ یہ بولتے رہیں ہم سنتے رہیں لیکن حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی وقت آیا بابا چپ کر گیا اسی جنازے پہ جانا لوگوں نے کہنا حضرت
کسی ختم پہ جانا, جمعہ بھی چھوڑ گئے ادھر جی, خاموشی اختیار کر. تب سمجھ نہیں آتی, سمجھ ابھی بھی نہیں آئی, کیونکہ جدن مینوں بھی سمجھ آ گئی پھر چپ میں بھی کر جانا. مینوں ہی کوئی نہیں آئی تھا ہی بولن ڈیا, جدن مینوں آئی ادھر میں بھی چپ کر جانا. وہ سمجھ آ گئی تھی, بابا چپ کر گیا. میں نے بڑے جنازے آپ کے ساتھ پڑھے, نہیں بولتے تھے لوگوں نے کہنا حضرت. میں نے ایک دن حضرت سے ہم بیٹھے تھے, میں نے عرض کی میں حضرت تسی جنازے تے تقریر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ انہوں فرمان لگے کی کراں گا جنازے تے تقریر کر کے. میں حضرت جی لوگ کچھ سکھن گے, انہوں دی تربیت ہوئی. انہوں کو فرمان لگے مولوی سلیمان انہیں سامنے پہ مردے کو کھ نہیں سکھے, میری تقریر تو کی سکھنے انہوں نے. چسکے لگا رہے ہیں, آپ بھی لگا رہے ہیں, میں بھی لگا رہا ہوں. باقی پتہ حضرت ہمیں سارا کچھ ہی ہے. چپ کر گیا, انہوں پتہ سی سکھنا والا کوئی نہیں, چسکے لاندے نے. انہوں فرمان لگے انہیں اس جنازگاہ کو کھ نہیں سکھیا, میں انہوں کی سکھاواں. انہوں نے انیاں قبراں کو کھ نہیں سکھیا, میں انہوں کی سکھاواں. جہاں کہیں بھی رہیں اللہ آپ کو اس سے بھی اچھے حال میں رکھے. بس حضرت جی یاد رکھنا, جانا ہے جانا. اور میں اکثر کلپ ہے میرے, میں کہتا ہوں جی بہت چیزیں ہماری مجبوری ہیں, ضرورت کوئی نہیں. ہماری مجبوری ہیں بہت چیزیں. اچھا موبائل مجبوری ہے, اچھی گاڑی مجبوری ہے, کلائی پہ اچھی گاڑی مجبوری ہے, اچھے کپڑے مجبوری ہیں, ضرورت نہیں ہے مجبوری ہے. ان لوگوں میں رہنا ہے حضرت. لیکن بس ضرورت کو ضرورت اور مقصد کو مقصد بنائیں. بس ہم سے یہ تھوڑی سی گٹمنٹ ہو گئی ہے, ہم نے مقصد کو ضرورت بنا دی ہے. اللہ مقصد تھا, ضرورت بن گیا تھا. بس بیمار ہوئے پھر اللہ, کم نہیں چلتا پیا پھر اللہ, کوئی پریشانی آ گئی تو پھر اللہ, اولاد نہیں ہو رہی پھر اللہ, اولاد بیمار ہو گئی پھر اللہ, کتنے پھنس گئے پھر اللہ. ضرورت بن گیا نا جی اللہ. اللہ تو مقصد تھا جی, پیسہ ضرورت تھا, ضرورت مقصد بن گئی, مقصد ضرورت بن گئی. بس یہ فرق کر لیں, مزہ آئے گا آپ کو زندگی گزارنے کا. ضرورت ضرورت, مقصد مقصد, مزہ آئے گا آپ کو زندگی گزارنے کا. اور یہ یاد رکھیے حضرت, جو آپ کے مقدر میں ہے. میں نے پانی پیا حضرت جی, میرے تو وام و گمان میں بھی نہیں تھا 7-8 دن پہلے کہ میں نے اس گھر سے پانی بھی پینا ہے. میرے تو وام و گمان میں بھی نہیں تھا, میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا جی میں نے یہاں سبزہ زار میں آ کے پانی پینا ہے. مجھے نہیں تھا, میرا مقدر مجھے کھینچ لایا ہے. مرید تھا میرے خیال, اس نے ٹھہرے ہیں ہم لنک روڈ پہ, میرا 6 یا 7 ڈشیں اس نے میرے سامنے لا کے رکھی. میں نے صرف تھوڑا سا سوپ پیا, کیونکہ صرف ایک میرے مقدر میں سی, باقی پہ میرا نام نہیں لکھا تھا. سونی زندگی گزرے گی حضرت, بڑیاں فکراں ٹینشناں تو آزاد ہو جاؤ گے حضرت. جو میرے مقدر میں ہے بس ہے, جو نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں حضرت جی ڈڈیال گیا, یہ کشمیر میرپور کے آگے ہے, 60-70 کلومیٹر یہ آگے علاقہ ہے. میں تو مشاہدے کرتا ہوں روز حضرت جی. میں وہاں گیا تو انہوں نے نا وہ مچھلی ہمیں کھانے میں رکھی. ظاہر ہے جی فارمی مچھلی, دریا کی مچھلی, ذائقے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. میں نے تھوڑی سی تعریف کی, انہوں نے کہا حضرت جی ہم نے آپ کے لیے نا اسپیشل منگلا ڈیم سے منگوائی ہے. بس اتنی بات ہوئی حضرت. وہ 2-3 دن بعد وہاں سے کوئی سیالکوٹ بندہ آنا تھا, انہوں نے مزید بھیج دی. میں نے اپنی گھر والی سے کہا فلان دن مجھے چھٹی ہے, اس دن بنانا. چل کھائیں گے, اللہ کا شکریہ ادا کریں گے, بھیجنے والوں کے لیے دعا کریں گے. مجھے حضرت ایک گاؤں سے ایک جنازے کا فون آ گیا, میں جنازہ پڑھانے چلا گیا. ایک دوست نے پکڑا, وہ گھر لے گئے, نہیں حضرت صاحب انہوں آ کے اتنی نے جانا ہے. وہ چائے کا کہہ کے لے کے گئے, سامنے جا کے انہوں نے کچھ لوازمات اور رکھے. میں نے بس ایک پیٹی اٹھا کے کھایا حضرت. گھر آتے آتے اس نے اتنی انفیکشن کی کہ گھر جانے کے بجائے مجھے ہاسپٹل جانا پڑ گیا. میں رات کو 12-12:30 بجے گھر آیا. جب آنے لگا تو ڈاکٹر مجھے کہتا ہے حضرت بڑی شدید انفیکشن ہے, سویئر انفیکشن ہے, تو آپ نے نا ذرا کوشش کرنی ہے کہ 2-3 دن تک آپ نے مرچ نہیں کھانی. میں گھر آیا, میری مچھلی, میرے لیے پکی مچھلی نہیں کھان دیتی حضرت, نہیں کھان دیتی. سکون آ جائے گا حضرت. اے بھی جڑیاں ہڈیاں ٹینشناں دا ٹوکرا پہ چکے ہیں نا, لاؤ تھلے حضرت.
ٹینشن تو وہ لے جہاں رب کوئی نہیں ہے. جہاں رب ہے انہوں ٹینشن لین کی کدی لوڑ ہے. ٹینشن تو وہ لے جس کا مالک کوئی نہیں. ٹینشن تو وہ لے, پریشان تو وہ جس کا رازق کوئی نہیں ہے, جس کا خالق کوئی نہیں ہے, جس کا مالک وہ مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے. اور پھر صرف خالق مالک رازق نہیں ہے, کریم ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, غفور ہے, غفار ہے. صرف مالک نہیں ہے. کیسا مالک؟ ایک گناہ جے ماں پیو دیکھے دیوے دیس نکالا, لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا حضرت ہے. اللہ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. صرف مالک نہیں ہے جی, کریم مالک ہے. صرف مالک نہیں ہے, رحمان مالک ہے, رحیم مالک ہے. میں جیسے لاہور ہوں نا, ابھی تو ادھر سے ہم نے ایک اور آگے جگہ جانا ہے, ایک دو جگہ اور لگے گی. اب حضرت جی سفر کر کر کے نا ہمیں کچھ اندازہ ہو چکا ہے کہ اگر فیصل آباد سے ہم سیالکوٹ کے لیے نکلیں تو کتنی دیر میں پہنچ جائیں گے ٹریول کر کر کے نا. اس سیالکوٹ میں بچے آگے مجھے آگے کہنے لگے حضرت صاحب وہ پروگرام کرنا ہے. پتر اس دن میں فلانی جگہ تے منو آندے ہاں جی کوئی مسئلہ نہ آیا تو 2 بج جان گے. انہوں نے کہا جی اسی بھی 2 بجے تک پروگرام چلا. میں جی چلاؤ. آ کے 10 منٹ کی اسپیچ, سلام, دعا, بس ختم ہو. میں جی ٹھیک ہو گیا. میں 2 بجے پہنچا. اسپیچ پھر 10 منٹ کی تو نہیں ہوئی, آدھا پونا گھنٹہ اسپیچ ہوئی. بعد میں سلام, دعا. وہ میں لوگوں سے ملتا ملتا نا مسجد کے سین میں آ گیا. وہاں جو بندہ وہ ڈیوٹی نہیں سی جس کی لنگر بانٹنے کی, جس کے ہاتھ میں لنگر کا شاپر تھا, اس نے حضرت وہ شاپر میری طرف بھی بڑھایا. زندگی میں پہلی بار ہوا کہ کسی نے مجھے بھی شاپر دیا, کیونکہ سب کو پتہ ہے خطیب صاحب یہاں تو کھا چکے ہیں, یہ کھا کے آئیں گے. مجھے بڑا غصہ لگا اس کا. میں نے منو کی سمجھے میں نے شاپر دین دیا. برحال میں نے غصے پہ قابو رکھ کے نا میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا 3 بج چکے ہیں, کھانے کا تو ٹائم ہی نہیں ہے, یہ تو مصلے پہ کھڑے ہو کے رونے کا ٹائم. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں چاول کھاتا بھی نہیں, اتنے خوش ہوں. تیسری بات یہ ہے دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے, چھٹیاں ہیں, بچے ننیال گئے ہوئے ہیں, گھر میں کھانے والا بھی کوئی نہیں. یہ شاپر تو کسی اور کو دے دے, ضائع ہو جائے گا. وہ آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت صاحب لنگر نو نہ نہیں کری تھی. میں جی بھائی مفتی اعظم آف کستن دنیا ہے, یہ بھی ساڑھے سنیاں جو کمال ہے. یہ ساڑھے نہ بہتے پڑھے دے سارے, یہ سانو یہ کوئی مسئلہ سنا دیں گے. یہ ساڑھے سنیاں جو کمال ہے, سارے بڑا پڑھے دے, بغیر مدرسے گئے ہی پڑھے نے سارے. حضرت جی انہوں وہ مسئلے آتے ہیں جڑے مفتیان کرام نو بھی نہیں آتے. حضرت جی میں جی ٹھیک ہو گیا جی, منن والے لوگ سی. میں تو ڈبا پھڑ لیا, ماننے والے لوگ ہیں. لیکن اتنی میری بات یاد رکھنا حضرت جی, بے نماز کو لنگر کبھی فائدہ نہیں دے گا. یہ میری بات یاد رکھنا, بے نماز کو لنگر کبھی فائدہ نہیں دے گا, لنگر نمازی کو فائدہ دے گا. ماشاءاللہ ایک قادری گھرانہ ہے جی, حضرت قادری ہیں, 2 بابے قادری جی, ایک غوث پاک, دوجا حضرت سلطان باہو. ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ. ایک فرماتے ہیں جو بے نماز ہے وہ خنزیر سے بھی برا ہے. داتا صاحب دے لنگر نے فائدہ دینا ہے تو نمازی نو دینا ہے. بابا صاحب دے لنگر نے فائدہ دینا ہے تو نمازی, کھلی ڈلی گل ہے جی, اس تو علاوہ کوئی دوسری گل ہی نہیں ہے. وہ میں نے ڈبا پکڑ شاپر پکڑ لیا جی. میں حضرت جی مسجد سے نکل کے نا باہر گلی میں آ گیا. میری گاڑی ذرا مین سڑک پہ کھڑی تھی. وہاں بچوں نے نا مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا, میں جواب دے رہا تھا. ایک بندہ آ گیا جی, تو بندہ بھی کس طرح, کانوں میں بالی, ہاتھوں میں بڑے کڑے, گلے میں چینے, ٹروزر شرٹ پہنا ہوا, آ کے مجھے بڑے بدتمیزوں والے انداز میں کہتا ہے جی ہے لنگر کے مکا چھڑے ہے جی. میں تو آگے شاپر نہیں لے کے جانا چاہتا تھا, میں نے شاپر اس کو تما دیا. وہ بھی سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا, نہ میری گاڑی کھڑی تھی. کوئی 1.5-2 منٹ کا فرق پڑا ہوگا. میں جب پہنچا نا تو سڑک پہ نا ایک دکان کے سامنے وہ کھول کے نا شاپر تو چاول کھا رہا تھا. میں نے جب اس کو دیکھا تو میری آنکھوں سے نہ آنسو آ گئے. اب کہیں نہیں آنسو کس گل تے آ گئے, جیڑی ایڈا دکھ ہویا کھاندے ہیں ویکھ کے تو دینا ہی نہیں سی ہے. نہیں اس گل تو نہیں آئی حضرت, آنسو اس گل تے آئے کہ انہوں آپ ہی نہیں پتہ ہے اللہ ادنا کتنا پیار کرتا ہے. اس کو خود ہی نہیں پتا, اس کو خود ہی نہیں پتا اس کا اللہ سے کتنا پیار کرتا ہے. میں کہاں شاپر اٹھا رہا تھا, مجھے زبردستی اٹھوایا گیا. اور مولوی نہیں کھانا نہ کھا, ساڑا بندہ بھکھا ہے آنڈیا کم از کم باہر تے لے جا. ساڑا بندہ بھکھا ہے باہر تے لے جا, نہیں کھانا نہ کھا باہر تے لے جا.
بندہ ساڈا انج دا ہے انہیں مسجد چ آنا کوئی نہیں. بندے ساڈے دا اولیاء اس طرح دا جو مسجد چ آ گیا تو انہوں دینا کسی نے نہیں ہے. کی ہویا؟ ایک علماء کے خادم سے حضرت نشاء پر اٹھوایا گیا. صرف مالک نہیں ہے، کریم مالک ہے. لاؤ حضرت ہے پریشانیاں دی پنڈ تھلے لاؤ تھلے اور اپنے اللہ تے توکل کرو. اور پھر یہاں میرے بزرگوں نے لکھا تھا، فرماتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. ہاں جی بے وفائی ہے جی، جو ہم کر رہے ہیں اس کو کون کہتا ہے وفا؟ لیکن اتنی بے وفائی کے باوجود چادر بھی دے چھڑی، میرے بندے نو ٹھنڈ نہ لگے، کوٹ بھی دے چھڑیا ہے. اور میرے بندے ذرا مینا لوکاں نے جانا ہوندا ہے، کوٹ بھی دے ہوئے، کپڑے بھی اچھے دے دیے، گاڑی بھی بہترین دے دی. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اور پھر یہ تو ہے ہی نہیں، کچھ پوچھا ہو تو جواب نہ آئے. جواب بھی آیا. پھر سوال کیا تھا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. پھر جواب کیا آیا؟ اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تم نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. کریم ہے کریم، کتنا کریم. لکھا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارک میں 10 پہنچ گئے، ایک چور پکڑا گیا جی. اور آپ کو پتہ ہے اسلام میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. جب وہ رکھ کے نا وہ منڈی تھے وہ جلاد ہاتھ کاٹنے لگا تو وہ چور رو پڑا اور قاضی صاحب سے کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کاٹو، مجھے ایک بار حضرت عمر کے پاس ہے، وہ مجھے معاف کر دیں. قاضی صاحب نے کہا وہ کس طرح معاف کر دیں گے؟ چوری کی تو نے؟ کہا تو خود ہی مان رہا ہے کہ کی. حضرت عمر تجھے کبھی معاف نہیں کریں گے. نے کہا نہیں لے جاؤ ایک بار معاف کر دیں گے. حضرت جی وہ معاف کرنے والے لوگ تھے، وہ معافی کو پسند کرتے تھے. قاضی صاحب نے کہا جی ہو سکتا ہے کوئی بات ہو، اگر معافی مل جائے تو میں کو راضی ہوں اس کا ہاتھ کٹوا کے. تو لے گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی حضور چور ہے، چوری کردہ پھڑیا گیا، آپ بھی مندا ہے، مت کٹنا. کہنا نہیں حضرت عمر کا لے جو میرا ہاتھ نہیں کٹن گے. آپ نے وہی سوال چوری کی؟ ہاں کی. فرمایا پھر وجہ دس کے ہاتھ کیوں نہ کٹا ہے؟ تیری تو سزا ہے. عمر کی بات کو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے آگے تو نہیں ہے. تو خود کہہ رہا ہے میں تجھے کس طرح معاف کروں. اور کرتا ہے حضور معاف ایسے ہی کر دے ہو کہ میں زندگی چ پہلی چوری کی تھی تو پڑ کرتا ایک موقع تو بنتا ہے نا. یہ اس کا عذر تھا جی کہ جی مجھے اس وجہ سے معاف کیا جائے کہ میں نے آج زندگی میں پہلی چوری کی ہے اور پکڑا گیا ہوں. ایک چانس تو بنتا ہے نا. حضرت جی کتنا یقین تھا حضرت عمر فاروق کو اپنے رب کی رحیمی اور کریمی پہ. حضرت فرمانے لگے او چورا تینوں شرم نہیں آندی؟ ایک تو چوری بھی کیتی ہے اور نالے تو جھوٹ بھی مارن ڈیا. وہ چورا کیسے کرتا ہے حضور جھوٹ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تو کہہ رہا ہے کہ آج میں نے زندگی میں پہلی چوری کی اور میں پکڑا گیا ہوں. ارے اس سے بھی بڑا کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے؟ اور پہلی بار تو وہ کبھی کسی کو پکڑتا ہی نہیں ہے. پہلی بار تو وہ کسی کو پکڑتا ہی نہیں ہے. حضرت جی جو پہلی بار پڑتا نا کسی نو تو چھڈو میں ہی نہ تانوں کدی لبدا تھے. بلکہ کیا ایک گناہ جو ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. ہاں اتنے بیٹھا کوئی بندہ نہ سمجھیو کہ میں بڑا شیار ہوں. تو کوئی نہیں شیار ہو، کریم ہے. وہ پردے پند ہے، وہ پردے پند ہے، وہ کریم ہے. کریم ہے. 5 ویلے وہ دے اگے لفو، 5 ویلے جھکو دے. بہرحال بات بکھرتی جائے گی کیونکہ آگے بھی ایک جگہ حاضری پیش کرنی ہے. میں اب اس کو سمیٹوں گا. اپنے اللہ کا ذکر کرو، نبی علیہ السلام پہ درود پاک. اور جس طرح سے میں نے بات شروع کی تھی میں واپس آ گیا ہوں.
میں واپس آ جاتا. جو حضرت جی سب سے زیادہ انہوں نے شفقت کی نا مجھ پہ، وہ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا نا، میں ایک دن لاہور سے واپس گیا تو حضرت کی نظر پڑ گئی ہوگی. میں نے بس گھر جا کے بیگ ہی رکھا تو دروازہ کھٹک گیا. میں باہر آیا تو لڑکا تھا، تینوں سائیں اور ہی بلاندے. میں حاضر ہوا تو پہلے حضرت نے نا مجھے 1000 کا نوٹ تھمایا. وہ پرانا 1000 کا بڑا نوٹ آتا تھا، سن 2002 کی بات ہے. نوٹ دے کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی کو کام کہیے تو کر دیو گے ساڈا، کیونکہ نوٹ 1000 کا تھا. میری زبان سے نکلا میں حضرت تسی 1000 کام دسو میں کر دیں گا. فرمان لگے یار تو لاہور جانا رہنا ہے تو تیرے رستے نا لاہور ایک مزار پہنتا ہے بابا چھتڑی والی سرکار، یہ مینار پاکستان کے بالکل سامنے تک. بعد میں شفٹ ہو گیا راوی کے کنارے، جب وہ پل بنا نا، ہاں جب وہ فلائی اوور بنا تو پھر وہاں سے وہاں چلے گئے. وہ مجھے فرمانے لگے اتھے ایک مرزوب بیٹھے نے تو ٹھنڈ بڑی ہے تو 1000 دا نا کمبل لے کے میرے لو دینا. میں جی ٹھیک ہو گیا. اس دور میں بھی حضرت اچھا کمبل نہیں آتا تھا 1000، اس دور میں بھی نہیں آتا تھا. لیکن کیونکہ ہمارے پاس آگے جا کے اسٹیشن پہ بڑا اچھا آپشن تھا لنڈے کا، میں حضرت جی وہاں چلا گیا. وہاں ایک پٹھان دوست تھا، میں نے اس سے کہہ کے نا 2000 میں کمبل لیا، بڑا بہترین ڈبل کمبل حضرت جی. وہ جب میں پیسے دینے لگا نا، میں ہوں خان جی تسی بھی حساب پاؤ حضرت جی. ہوں کہنے لگے گئی میں پا چھڑیا، میں نہیں ہوں اسپیشل حساب ہی پانا ہے. میں حضرت جی 200 پھر چھڑوا لیا. 800 کا کمبل آیا، 200 جیب میں تھا. ارادہ یہ تھا کہ جا کے نا سیالکوٹ بابا جی نے 200 واپس دوں گا، خوش ہوں گے، دعا دیں گے. مدرسے لائے کیونکہ کمبل استعمال شدہ تھا. میں نے کہا پتہ نہیں پاک ہے بھی کہ نہیں. ہم نے بڑے پریتوں سے اس کو دھویا، دھو کے مدرسے کی چھت پہ بڑی ڈیوٹیاں دے کے سکھایا اس کو. بدھ والے دن کمبل تیار ہو گیا. میں انارکلی آیا، وہاں رکشے پہ بیٹھا، جناب ہم سیدھا مزار اترے جا کے. عصر کا وقت تھا، مزار پہ تھا نہیں کوئی. اندر داخل ہوا تو ایک ہی بندہ نا آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، خاموش. لیکن اس کی خاموشی میں بھی روب اور شور، جیسے وہ کہہ رہا ہو مولوی جی نے لبن آئے ہو میں آئی ہوں. لیکن میں نے کہا نہیں، یہ وسوسہ نہ ہو گئی، امانت ہے بھائی. میں باہر نکلا، دائیں بائیں دکانیں کافی تھیں تب، 5 دیاں دکانیں، ہوٹل چھوٹل سن. میں پوچھا بھی تھے کو، انہوں نے کہا میں نے مغرب کے وقت مدرسے پہنچنا تھا ہر صورت. جب بات کو سمجھ نہ آئے میں نے کمبل کھول کے نا ایسے بابا جی کے کندھوں پہ رکھ دیا اور کھڑے ہو کے انتظار کیا کہ پوچھیں گے مجھے بھائی کیوں کمبل رکھے ہے تو میرے موڑے ہیں. نہیں بولا کوئی. میں نے پھر کمبل پکڑ کے نا اڑا بھی دیا اس طرح. چلو پھر بولتے ہیں، پھر ہی نہیں بولے. میں تھوڑا سا انتظار کر کے جب واپس چلنے لگا نا تو حضرت نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے میری پیچھے سے قمیض پکڑ لی. جب انہوں نے قمیض پکڑی تو میں کھڑا ہو گیا. مجھے کہتے کیا ہے مولوی جی کمبل تو دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوگی تو دے کے جاؤ نا. کمبل تو دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا ہوگی تو دے کے جاؤ نا. جس کو وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی. سخت حضرت جی سردی دسمبر کی چل رہی تھی، تب سردی پڑتی بھی بڑی تھی حضرت. لیکن جس کو کہتے ہیں نا وہ پنجابی میں تریلی آنا، میرا سارا وجود بھیگ گیا. میں نے کہا یار 120 کلومیٹر کا فاصلہ، بابے کو یہاں بیٹھ کے بھی پتا ہے کہ کمبل کا 1000 دیا گیا، پھر بابے کو اس بات کا بھی پتا ہے کہ کمبل 800 میں ہے، پھر بابے کو اتنا بھی پتا ہے کہ 200 میری جیب میں ہے. وہ اگر اس کا یہ عالم ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا. اگر اس کا یہ حال ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا کیا عالم ہوگا. اللہ یا رسول یا. اس لیے پھر چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. جب بھی درود پاک پڑھو حضرت یہ توجہ کر کے پڑھو. میں پڑھ رہا ہوں، میرے محبوب سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں. یہ میں کہا کرتا ہوں جی ہم نے لاہور سے مدینہ پاک دور کر دیا، لیکن اتنی بات ضرور یاد رکھنا مدینہ پاک سے لاہور کوئی نہیں دور ہے حضرت. ہم نے لاہور سے مدینہ پاک دور کر دیا حضرت، لیکن اتنی بات یاد رکھنا وہ قربان جاؤں وہ تو محبوب خدا ہے نا جی. یا تو غلام کہتے ہیں جی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے، اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. 5 وقت کی نماز اور روز نبی علیہ السلام کو یاد.
میرے بزرگ ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے تھے بیلیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر، چٹھی تو مراد یاد کریا کر، پڑھنا اور ہے یاد کرنا اور ہے، اسی پڑھنے ہاں یاد کوئی نہیں کرتے، اسی یہ پڑھنے ہاں کرنا اور ہوتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے بیلیا روز ایک چٹھی کم از کم مدینہ پاک بھیجیا کر۔ کسی نے عرض کی تھی حضرت پھر کی ہوئے گا؟ فرمایا کسی طرح سے جواب آئے گا ہی، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے، یہ ویکھو جی کون ہے جڑا روز ہی سانو لاہور تو یاد کردا ہے، یاد ہی نہ کرے تو پھر اسی کی کریے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا رب ہے، عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، یا اللہ رحم فرما۔ میرا شوگر لو ہو گئی ہے، ایک بار اور بھی طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصیٰ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ وطا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ اللہ سب کی خیر فرمائے جی۔ حاجی صابر خان صاحب، سمر خان قادری صاحب، مبین خان صاحب، ایمن خان صاحب، عبد الرحمن خان صاحب، بڑا خوبصورت جی قادری باغ ہے، اللہ اس باغ نو سلامت رکھے، باغ والے نو سلامت رکھے، اور میں یہی کہوں گا ہون فیض ہزاراں تائیں ہر بھکھا پھل کھائے، اللہ پائی اور مکمل صحت یاب کر دے، اللہ فضل فرمائے، اللہ کرم فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔